नावल लिटिल वुमेन, राइटर लुइजा मे ओकॉट। उन्वान, फनकाराना कोशिशें। चैप्टर 26। लोगों को ये फ़र्क समझने में बहुत वक्त लगता है कि सलाहियत और अज़मत में क्या फ़र्क है, ख़ास तौर पर जब बात महत्वाकांक्षी नौजवान लड़कों और लड़कियों की हो। एमी भी ये फ़र्क सीख रही थी, मगर बड़े कड़े इम्तिहानों से गुजरकर। जोश को इल्हाम समझने की गलती करते हुए उसने फ़न की हर शाख में हाथ डाला और नौजवानों वाली जुर्रत दिखाई। काफी अरसा बाद उसके कीचड़ के केक बनाने का शौक ठंडा पड़ा और उसने अपना वक्त नफीस कलम और स्याही की तस्वीरें बनाने में लगाया, जिनमें उसने ऐसा ज़ौक और महारत दिखाई कि उसका खूबसूरत काम न सिर्फ खुशगवार बल्कि मुनाफा बख्श भी साबित हुआ। लेकिन आंखों पर ज्यादा जोर पड़ने की वजह से कलम और स्याही एक तरफ रखनी पड़ी और उसने बहादुरी से लोहे की सलाख से तस्वीरें बनाने का तजुर्बा शुरू कर दिया। जब तक ये शौक रहा, घर वाले हर वक्त आग लगने के खौफ में मुब्तला रहे, क्योंकि हर वक्त जलती लकड़ी की बू घर में फैली रहती, अटारी और शेड से अक्सर धुआं उठता, दहकती हुई सलाखें इधर उधर पड़ी होती और हैना कभी पानी की बाल्टी और डिनर बेल दरवाजे के पास रखे बगैर सो नहीं पाती थी, ताकि आग बुझाने में देर ना हो। रफाइल का चेहरा हिम्मत से गूंधने वाले तख्ते के नीचे नक्श किया गया और बेखस की तस्वीर बियर के बैरल के सर पर। एक गाता हुआ फरिश्ता चीनी के डब्बे पर नजर आता और रोमियो और जूलियट को बनाने की कोशिशें काफी अरसा तक जलाने के काम आती रहीं। आग से तेल तक पहुंचना जली हुई उंगलियों के लिए एक फितरी मरहला था और एमी ने वही जोशो खरोश लेकर पेंटिंग शुरू कर दी। एक फनकार दोस्त ने उसे अपने पुराने रंग, ब्रश और पैलेट दे दिए और वो खूब दिल लगाकर तस्वीरें बनाने लगी। उसके बनाए हुए देहाती मनाजिर और समंदरी नज़ारे ऐसे होते जो ना कभी खुश्की पर देखे गए, ना समंदर पर। उसके अजीबोगरीब मवेशी ज़रई मेले में इनाम जीत सकते थे और उसकी कश्तियों ही खतरनाक डोलती हुई हालत किसी भी माहिर मल्लाह को समंदरी बीमारी में मुब्तला कर सकती थी, अगर जहाज़साजी के तमाम उसूलों की उसकी सरी खिलाफ वर्जी उसे पहली नज़र में हंसने पर मजबूर न कर देती। कोने में लटके काले लड़के और बड़ी आंखों वाली मडोनाज मरीलों की याद दिलाती, चेहरों के चिकने भूरे साए और उल्टे सीधे धब्बे रेम्ब्रेंट को, सेहतमंद औरतें और सूजे हुए बच्चे रूबन्स को, और टर्नर नीले बादलों, नारंगी बिजली, भूरे बारिश और जामिनी बादलों में जाहिर होता। दरमियान में टमाटर रंग की छींट के साथ जो चाहो बन सकती थी, सूरज, कोई तैरता हुआ बुई, मल्लाह की कमीज या बादशाह का जुब्बा, जैसा नाजिर चाहे। फिर चारकोल से तस्वीरें बनाने का जमाना आया और पूरा खानदान एक कतार में कोयले से बनी अजीबोगरीब शक्लों में लटका दिखाई देता। जब वही तस्वीरें क्रेयॉन से नरम करके बनाई गईं तो बेहतर लगने लगीं, क्योंकि शक्लें अच्छी आईं और एमी के बाल, जो की नाक, मैग का मुंह और लॉरी की आंखें सबको बहुत ही शानदार करार दिया गया। फिर वो मिट्टी और प्लास्टर की तरफ लौटी और उसके दोस्तों के खौफनाक ढले हुए चेहरे कभी घर के कोनों में नजर आते तो कभी अलमारी से गिरकर लोगों के सरों पर। बच्चों को मॉडल के तौर पर बहला फुसलाकर बुलाया जाता, यहाँ तक कि उनकी नामुकम्मल कहानियों ने एमी को एक नन्ही चुड़ैल के तौर पर मशहूर कर दिया। लेकिन ये मशगला अचानक खत्म हो गया जब एक हादसे ने उसका जोश ठंडा कर दिया। दूसरे मॉडल ना मिलने पर उसने अपना खूबसूरत पांव ढालने का फैसला किया और एक दिन घर वाले अजीब शोर और चीखों से घबराकर दौड़े तो देखा कि एमी शेड में एक पांव प्लास्टर के टब में जमी हुई हालत में उछलती फिर रही है। प्लास्टर तवक्को से कहीं तेजी से जम गया था। बड़ी मुश्किल और कुछ खतरे के बाद उसे निकाला गया, क्योंकि जो इतना हंस रही थी कि जब वो चाकू चला रही थी तो हद से ज्यादा काट गई और बेचारी एमी के पांव पर हमेशा के लिए उस फनकाराना कोशिश की यादगार छोड़ गई। इसके बाद एमी का जोश कुछ थम गया, यहाँ तक कि कुदरत से तस्वीरें बनाने का जुनून चढ़ा और वो दरिया, खेत और जंगल में तस्वीरें बनाने के लिए भटकती रही और खंडरात की तमन्ना करती रही। वो गीली घास पर बैठकर पत्थर, टहनी, एक कुंभी और टूटी हुई झाड़ी पर मुश्तमिल लाजवाब मंजर बनाने के चक्कर में सर्दी खा जाती, या आसमान के जन्नती बादलों को बनाने के लिए बैठ जाती, जो तैयार होने पर ऐसे लगते जैसे पुरानी रजाइयों का ढेर हो। दोपहर की धूप में दरिया पर तैरते हुए रोशनी और साए का मुतालिया करने में उसने अपना रंग रूप खराब कर लिया और नजरों के जाविये मालूम करने की कोशिश में नाक पर मुस्तकिल शिकन डाल ली, या जो भी उस अजीब सी रस्सी और आंख मिटकाने वाले अमल को कहते हैं। अगर अजमत सब्रे अजली है, जैसा कि माइकल एंजेलो कहता है, तो एमी भी इस खुदाई वस्फ पर कुछ हक रखती है, क्योंकि उसने हर रुकावट, नाकामी और दिलशिकनी के बावजूद कोशिश जारी रखी और पूरे यकीन के साथ मानती रही कि वक्त के साथ साथ वो कुछ ऐसा करेगी जो आला फन कहलाने के काबिल होगा।
इस दौरान वो और चीजें भी सीख रही थी, कर रही थी और उनसे लुत्फ अंदोज हो रही थी, क्योंकि उसने इरादा कर लिया था कि चाहे वो कभी बड़ी फनकार ना बन सके, वो एक दिलकश और बासलाहियत खातून जरूर बनेगी। इसमें वो ज्यादा कामयाब रही, क्योंकि वो उन खुशकिस्मत इंसानों में से थी जो दूसरों को खुश करने के लिए मेहनत नहीं करते, हर जगह दोस्त बना लेते हैं और जिंदगी को इतने सलीके और आसानी से जीते हैं कि कम खुशकिस्मत लोग समझने लगते हैं कि ये लोग यकीनन किसी खुशकिस्मत सितारे के नीचे पैदा हुए हैं। हर कोई उसे पसंद करता था, क्योंकि उसकी बेहतरीन सलाहियतों में से एक सलीकामंदी थी। उसे कुदरती तौर पर पता होता था कि किस मौके पर क्या बात खुशाइंद और मुनासिब होगी, हमेशा सही बात सही शख्स से करती, वक्त और जगह के मुताबिक दुरुस्त काम करती और इतनी पुरएतमाद थी कि उसकी बहनें कहती थीं कि अगर एमी बिना किसी मश्क के अदालत में जाए तो भी उसे बखूबी पता होगा कि क्या करना है। उसकी कमजोरियों में से एक ये थी कि वो आला तबके में घूमना चाहती थी, मगर उसे यकीन न था कि असल आला तबका कौन है। दौलत, हैसियत, फैशनेबल सलाहियतें और शाइस्ता अतवार उसकी नज़र में सबसे ज्यादा मतलूब चीजें थीं, और उसे उन लोगों के साथ रहना पसंद था जिनके पास ये सब कुछ होता था। अक्सर वो झूठे को सच्चा समझ लेती और ऐसी चीजों की तारीफ करती जो तारीफ के लायक न होती। वो कभी ये नहीं भूली कि वो पैदारिशी तौर पर एक बावकार खातून है, इसलिए उसने अपनी अशराफिया पसंद तबीयत और जज्बात को परवान चढ़ाया ताकि जब मौका मिले तो वो उस मकाम पर पहुंच सके जहां गुर्बत ने उसे फिलहाल रोके रखा था। उसके दोस्त उसे मोहब्बत से मी लेडी कहते थे और वो दिल से चाहती थी कि वो वाकई एक आला तरबियत याफ्ता खातून बने, और वो दिल से ऐसी थी भी, मगर ये सीखना अभी बाकी था कि दौलत फितरी नजाकत को नहीं खरीद सकती, रुतबा हमेशा शराफत नहीं बख्शता और असल तहजीब अपने आप को जाहिर कर देती है, चाहे हालात मुवाफिक हों या ना हों। मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ ममा, एक दिन एमी ने अहमियत के अंदाज में आते हुए कहा। हाँ बेटी, क्या बात है, उसकी माँ ने जवाब दिया, जिसकी नज़र में ये बावकार नौजवान लड़की अब भी बच्ची ही थी। अगले हफ्ते हमारी ड्राइंग क्लास खत्म हो रही है और गर्मियों की छुट्टियों से पहले मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को यहाँ एक दिन के लिए मद्दू करूँ। वो दरिया देखने के लिए बेचैन है, टूटे हुए पुल का खाका बनाना चाहती हैं और मेरी किताब में जो चीजें पसंद करती हैं उनकी नकल करना चाहती हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहरबानी की है और मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो सब अमीर हैं और मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मुख्तलिफ महसूस नहीं होने दिया। तो फिर महसूस होना क्यों चाहिए? और मिसेज मार्च ने वो सवाल उस अंदाज में किया जिसे लड़कियां मारिया थेरेसा का अंदाज कहती थीं। आप भी जानती हैं कि तकरीबन सबके साथ ऐसा ही होता है, तो प्लीज गुस्से में ना आए, जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों पर हमला होते देखकर फड़फड़ाती है। बदसूरत बतख का बच्चा आखिर में हंस बन ही गया था, याद है ना? और एमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उसकी तबीयत खुश मिजाज और उम्मीद भरी थी। मिसेज मार्च हंस पड़ी और अपनी माँ वाली खुददारी को नरम करते हुए बोली, अच्छा मेरी हंस, तुम्हारा क्या मंसूबा है? मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते लड़कियों को दोपहर के खाने पर बुलाऊं, फिर उन्हें गाड़ी में वो जगहें दिखाऊं जो वो देखना चाहती हैं, दरिया में कश्तियां चलाएं और उनके लिए एक छोटा सा फनकाराना मेला कर दूं। ये तो मुमकिन लगता है। खाने में क्या रखना चाहती हो? मेरा ख्याल है केक, सैंडविच, फल और कॉफी काफी रहेंगे। ओ नहीं, हमें ठंडी जबान और चिकन भी रखनी चाहिए, फ्रेंच चॉकलेट और आइसक्रीम के साथ। लड़कियां ऐसी चीजों की आदी हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा लंच मुनासिब और शानदार हो, चाहे मैं अपने रोजगार के लिए काम करती हूँ। कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी क्लास में? माँ ने जरा संजीदगी से पूछा। 12 या 14, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सब आएंगी। ओ मेरे खुदा, तुम्हें तो एक बड़ी बस किराए पर लेनी पड़ेगी इन्हें लाने ले जाने के लिए। ओ माँ, आप कैसी बातें सोचती हैं? शायद 6 या 8 ही आएंगी, तो मैं साहिली गाड़ी किराए पर लूंगी और लॉरेंस साहब का चेरी बाउंस उधार मांग लूंगी। हन्ना की जबान में चारा बांक। ये सब बहुत महंगा पड़ेगा एमी। ज्यादा नहीं, मैंने खर्च हिसाब लगा लिया है और मैं खुद अदा करूंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता बेटी कि क्योंकि ये लड़कियां ऐसी चीजों की आदी हैं और जो हम कर सकते हैं वो उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी, इसलिए कोई सादा सा मंसूबा उनके लिए ज्यादा खुशगवार होगा, कम से कम एक तब्दीली के तौर पर, और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम वो चीजें ना खरीदें या उधार लें जिनकी जरूरत नहीं, और ऐसा अंदाज इख्तियार ना करें जो हमारी हालत के मुताबिक ना हो। अगर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ना कर सकूं तो फिर मैं कुछ नहीं करना चाहती। मुझे यकीन है कि मैं इसे बखूबी निभा सकती हूं अगर आप और लड़कियां थोड़ी मदद करें, और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं कर सकती, जबकि मैं खर्च खुद अदा करने को तैयार हूं। एमी ने पुरअज़्म लहजे में कहा, क्योंकि मुखालिफत अक्सर उसके अज़्म को जिद में बदल देती थी।
مسز مارچ جانتی تھی کہ تجربہ بہترین استاد ہے اور جب ممکن ہوتا وہ اپنے بچوں کو خود سبق سیکھنے دیتی، چاہے وہ انہیں یہ سبق آسانی سے سکھانا چاہتی تھی، کیونکہ بچے مشورہ لینے کو اتنا ہی ناپسند کرتے تھے جتنا کڑوی دوا کو۔ بہت اچھا ایمی، اگر تمہارا دل اسی پر لگا ہے اور تم یہ سب کچھ پیسے، وقت اور مزاج پر زیادہ بوجھ ڈالے بغیر کر سکتی ہو تو میں مزید کچھ نہیں کہوں گی۔ لڑکیوں سے بات کرو اور جو بھی فیصلہ کرو گی میں اپنی طرف سے بھرپور مدد کروں گی۔ شکریہ ماں، آپ ہمیشہ بہت مہربان ہوتی ہیں۔ اور ایمی اپنی بہنوں کے پاس اپنا منصوبہ پیش کرنے دوڑ گئی۔ میگ فوراً راضی ہو گئی اور خوشی خوشی جو کچھ اس کے پاس تھا پیش کرنے کو تیار ہو گئی، چاہے وہ اس کا چھوٹا سا گھر ہو یا اس کے بہترین نمکدان۔ لیکن جو نے پورے منصوبے کو ناگواری سے دیکھا اور شروع میں بالکل بھی شریک ہونے کو تیار نہ ہوئی۔ آخر تمہیں اپنے پیسے کیوں خرچ کرنے چاہیے؟ اپنے گھر والوں کو پریشان کرنے اور گھر کو الٹ پلٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے چند ایسی لڑکیوں کے لیے جنہیں تمہاری ذرا پرواہ نہیں؟ مجھے لگا تم میں اتنی غیرت اور عقل ہے کہ تم محض اس لیے کسی خاتون کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو گی کہ وہ فرینچ بوٹ پہنتی ہے اور گاڑی میں گھومتی ہے، جو نے کہا، جو اپنے ناول کے المیے کے عروج سے بلائی گئی تھی اور معاشرتی منصوبوں کے لیے بالکل مناسب موڈ میں نہ تھی۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتی اور مجھے سرپرستی کیا جانا تمہاری طرح ہی ناپسند ہے، ایمی نے ناراضگی سے کہا، کیونکہ ایسے معاملوں میں دونوں اکثر الجھ جاتی تھی۔ یہ لڑکیاں واقعی میری پرواہ کرتی ہیں اور میں ان کی، اور ان میں بہت ساری مہربانی، سمجھداری اور صلاحیت ہے، چاہے تم اسے فیشن کی بے وقوفی کہو۔ تمہیں دوسروں کو خوش کرنے، اچھی سوسائٹی میں جانے اور اپنی عادات اور ذوق کو نکھارنے کا شوق نہیں، مجھے ہے، اور میں ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تم دنیا میں کوہنیاں نکال کر اور ناک اونچی کر کے چل سکتی ہو اور اسے آزادی کہہ سکتی ہو، لیکن یہ میرا طریقہ نہیں۔ جب ایمی اپنا دل ہلکا کر لیتی اور اپنی بات کہہ دیتی تو عموماً اس کی جیت ہوتی، کیونکہ اکثر اس کے پاس سادہ عقل کا سہارا ہوتا، جبکہ جو اپنی آزادی کی محبت اور رواج سے نفرت کو اس حد تک لے جاتی تھی کہ اکثر بحث میں ہار جاتی تھی۔ جو کہ تصور آزادی پر ایمی کا تبصرہ اتنا درست تھا کہ دونوں ہنس پڑی اور بحث زیادہ خوشگوار رخ اختیار کر گئی۔ بڑی مشکل سے جو نے آخرکار ایک دن مسز گرنڈی پر قربان کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور بہن کی مدد پر راضی ہو گئی، اگرچہ وہ پورے معاملے کو فضول بکواس سمجھتی رہی۔ دعوت نامے بھیج دیے گئے، تقریباً سب نے قبول کر لیے اور اگلا پیر بڑے دن کے لیے مقرر ہو گیا۔ ہنا برے موڈ میں تھی کیونکہ اس کے ہفتے بھر کے کام کا شیڈول خراب ہو گیا تھا، اور اس نے پیش گوئی کی کہ اگر دھلائی اور استری وقت پر نہ ہوئی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ گھر کی اس مرکزی کلائی میں یہ رخنا سارے نظام پر برا اثر ڈال گیا، لیکن ایمی کا نصب العین تھا مایوس مت ہو، اور جب اس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو وہ رکاوٹوں کے باوجود اسے پورا کرنے نکل کھڑی ہوتی۔ شروع ہی میں مشکلات آ گئیں۔ ہنا کا کھانا اچھا نہیں بنا، مرغی سخت تھی، زبان ضرورت سے زیادہ نمکین اور چاکلیٹ چھاگ نہ بنی۔ پھر کیک اور آئس کریم کی قیمت ایمی کے اندازے سے زیادہ نکلی، ویگن بھی مہنگی پڑی، اور چھوٹے چھوٹے اخراجات جو شروع میں معمولی لگے تھے آخر میں خاصے بھاری پڑے۔ بیتھ کو زکام ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گئی۔ میگ کے پاس غیر معمولی تعداد میں مہمان آ گئے جنہوں نے اسے گھر پر روک لیا، اور جو ایسی ذہنی کیفیت میں تھی کہ اس سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ، حادثات اور غلطیاں ہو رہی تھیں جو سب کے لیے سخت آزمائش بن رہی تھیں۔ اگر پیر کو موسم صاف نہ ہوتا تو لڑکیوں نے منگل کو آنا تھا۔ جو اور ہنا کو اس انتظام پر سخت غصہ آیا۔ پیر کی صبح موسم ایسا تھا جو مستقل بارش سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، کبھی ہلکی بوندا باندی، کبھی دھوپ، کبھی ہوا، اور بالآخر جب تک فیصلہ ہوتا وقت گزر چکا تھا۔ ایمی فجر سے پہلے جاگ گئی اور سب کو بستر سے اٹھا کر ناشتہ کروایا تاکہ گھر کو ترتیب میں لایا جا سکے۔ اسے ڈرائنگ روم غیر معمولی بوسیدہ لگا، لیکن جو چیزیں نہ تھیں ان پر افسوس کرنے کے بجائے اس نے جو کچھ تھا اس کا بہترین استعمال کیا۔ کرسیوں کو کارپیٹ کے پرانے حصوں پر رکھ دیا، دیواروں کے داغ چھپانے کے لیے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مجسمے لگا دیے جنہوں نے کمرے کو فنکارانہ انداز دیا، اور جو نے ہر جگہ خوبصورت گلدستے رکھ دیے۔ لنچ دلکش لگ رہا تھا اور ایمی نے دعا کی کہ ذائقہ بھی اچھا ہو، اور یہ کہ ادھار لیے ہوئے شیشے، چائنا اور چاندی کے برتن بے حفاظت واپس ہو جائے۔ گاڑیاں وعدے کے مطابق تیار تھیں، میگ اور ماں سب کی خاطر مدارت کے لیے تیار تھیں۔ بیتھ پردے کے پیچھے ہنا کی مدد کرنے کے قابل تھی، جو نے وعدہ کیا تھا کہ جتنی اس کی منتشر دماغی، درد سر اور سب پر سخت تنقید کرنے والی طبیعت اجازت دے گی وہ اتنی ہی خوش مزاج اور خوش اخلاق بنے گی۔
جب وہ تھکن کے ساتھ کپڑے پہن رہی تھی، ایمی نے اپنے آپ کو اس خیال سے خوش کیا کہ جیسے ہی لنچ خیریت سے ختم ہوگا، وہ اپنی سہیلیوں کو لے کر فنکارانہ لطف اندوزی کے ایک دوپہر کے لیے روانہ ہوگی، کیونکہ چیری باؤنس اور ٹوٹا ہوا پل اس کی سب سے بڑی کشش تھی۔ پھر انتظار کے وہ لمبے گھنٹے آئے جن میں وہ کمرے اور برآمدے کے درمیان ادھر ادھر چلتی رہی، جبکہ لوگوں کی رائے موسم کے مرغی کی طرح بدلتی رہی۔ 11 بجے کی ایک تیز بارش نے شاید ان نوجوان لڑکیوں کا جوش ٹھنڈا کر دیا جو 12 بجے آنا چاہتی تھیں، کیونکہ کوئی نہ آیا، اور 2 بجے تھکا ہوا خاندان دھوپ میں بیٹھ کر دعوت کے خراب ہونے والے حصے کھانے لگا تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ آج تو موسم میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور آئیں گی، لہٰذا ہمیں فوراً تیاری کرنی ہوگی۔ اگلی صبح جب سورج نے اسے جگایا تو ایمی نے کہا، اس نے تیز لہجے میں کہا، لیکن دل ہی دل میں وہ چاہتی تھی کہ کاش اس نے منگل کا ذکر ہی نہ کیا ہوتا، کیونکہ اس کی دلچسپی بھی اب کیک کی طرح کچھ پاسی ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی لابسٹر نہیں مل سکا تو آج سلاد کے بغیر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ مسٹر مارچ آدھے گھنٹے بعد آئے اور پرسکون مایوسی کے ساتھ خبر دی، پھر چکن استعمال کر لو، سختی کا سلاد میں پتہ نہیں چلے گا، ان کی بیوی نے مشورہ دیا۔ ہنا نے اسے 1 منٹ کے لیے کچن کی میز پر چھوڑا اور بلی کے بچوں نے کھا لیا۔ مجھے بہت افسوس ہے ایمی، بیت نے کہا، جو اب بھی بلیوں کی سرپرست بنی ہوئی تھی۔ پھر مجھے لابسٹر ضرور لینا ہوگا، کیونکہ صرف زبان پر گزارا نہیں ہو سکتا، ایمی نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا میں شہر بھاگ جاؤں اور لا دوں؟ جو نے شہیدانہ انداز میں پوچھا۔ تم اسے بغیر کاغذ لپیٹے بغل میں دبا کر لے آؤ گی، صرف مجھے آزمانے کے لیے، میں خود جاؤں گی، ایمی نے کہا، جس کا مزاج اب قابو سے نکلنے لگا تھا۔ موٹے گھونگھٹ میں لپٹی اور ایک نفیس ٹریولنگ باسکٹ لیے وہ روانہ ہوئی، سوچتی ہوئی کہ ٹھنڈی ہوا میں سیر اس کے بگڑے مزاج کو سنبھال لے گی اور اسے دن کی محنت کے لیے تیار کرے گی۔ کچھ تاخیر کے بعد اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی، ساتھ ہی ایک بوتل ڈریسنگ کی بھی لے لی تاکہ گھر آ کر وقت ضائع نہ ہو، اور وہ پھر خوش ہو کر واپس روانہ ہوئی، اپنے بر وقت سوچنے پر مطمئن۔ جب اومنی بس میں ایک اور سوئی ہوئی بوڑھی خاتون کے علاوہ کوئی مسافر نہ تھا، ایمی نے اپنا گھونگھٹ جیب میں رکھ لیا اور راستے کی بوریت کو یہ سوچتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساری پیسے کہاں خرچ ہو گئے۔ وہ اپنے کارڈ پر ضدی اعداد و شمار میں اتنی مگن تھی کہ اسے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ ایک نیا مسافر چڑھایا ہے، یہاں تک کہ ایک مردانہ آواز نے کہا، صبح بخیر مس مارچ۔ اوپر دیکھتے ہی اس نے لوری کے ایک نہایت نفیس کالج دوست کو دیکھا۔ دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے کہ وہ اس کے اترنے سے پہلے ہی اتر جائے، ایمی نے اپنے قدموں میں رکھی ٹوکری کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اس بات پر خوش ہوئی کہ اس نے اپنا نیا ٹریولنگ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی اور زندہ دلی سے نوجوان کو جواب دیا۔ بات چیت بہت اچھی چل رہی تھی، کیونکہ ایمی کو یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ صاحبزادہ پہلے ہی اتر جائے گا۔ وہ بڑے بلند اور پر اعتماد لہجے میں باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں بوڑھی عورت اترنے لگی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس نے ٹوکری کو ٹکرا دیا اور اوہ ہولناک منظر! لابسٹر اپنی تمام شوخ سرخی اور بدنما جسامت کے ساتھ ٹیوڈر کی اشرافیہ نظروں کے سامنے آ گیا۔ ارے واہ، یہ تو کھانا بھول گئی، بے خبر نوجوان نے کہا اور چھڑی سے سرخ مخلوق کو واپس ٹوکری میں دھکیلتے ہوئے اسے باہر دینے کو تھا کہ ایمی نے شرمندگی سے کہا، برائے کرم نہ دے، یہ میرا ہے۔ ایمی کا چہرہ تقریباً اپنے مچھلی جتنا سرخ ہو گیا۔ اوہ واقعی، معاف کیجیے، یہ تو نہایت اعلیٰ نسل کا لگتا ہے نا؟ ٹیوڈر نے بڑی سنجیدگی اور تربیت یافتہ لہجے میں کہا۔ ایمی نے ایک لمحے میں خود کو سنبھالا، ٹوکری کو جرأت کے ساتھ سیٹ پر رکھ دیا اور ہنستے ہوئے بولی، کاش آپ وہ سلاد کھا سکتے جو یہ بنانے والا ہے، اور ان دلکش لڑکیوں کو دیکھ سکتی جو اسے کھانے والی ہیں۔ یہ تھی اصل ہوشیاری، کیونکہ اس نے مردانہ ذہن کی 2 کمزوریوں کو چھیڑ دیا تھا۔ لابسٹر فوراً خوشگوار یادوں کے حصار میں آ گیا اور دلکش لڑکیوں کے بارے میں تجسس نے اس کی توجہ اس مذائقے واقعے سے ہٹا دیا۔ یقیناً وہ اس پر لاری کے ساتھ ہنسیں گے اور مذاق کریں گے، مگر مجھے ان سے ملنا نہیں پڑے گا، یہ تو اچھا ہوا، ایمی نے سوچا جب ٹیوڈر جھک کر رخصت ہوا۔ اس نے یہ واقعہ گھر میں کسی کو نہ بتایا، حالانکہ اسے پتہ چلا کہ اس کے نئے کپڑے اس حادثے کی وجہ سے کافی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ ڈریسنگ کے قطرے دامن میں بہتے چلے گئے تھے اور تیاریوں میں مصروف ہو گئی جو اب پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل لگ رہی تھیں۔ 12 بجے تک سب کچھ دوبارہ تیار تھا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ ہمسائے اس کی سرگرمیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، وہ چاہتی تھی کہ کل کی ناکامی کو آج کی شاندار کامیابی سے مٹا دے۔ اس نے چیری بانز منگوائی اور شان سے اپنے مہمانوں کو لینے اور انہیں ضیافت تک پہنچانے نکلی۔ وہ گاڑی کی آواز ہے، وہ آ رہے ہیں، میں برآمدے میں جا کر ان کا استقبال کروں گی، یہ زیادہ مہمان نواز معلوم ہوگا، اور میں چاہتی ہوں کہ بچی کو اس کی ساری محنت کے بعد خوشی ملے، مسز مارچ نے کہا، اور فوراً برآمدے کی طرف گئی، مگر ایک نظر ڈال کر وہ واپس پلٹ آئیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ بڑی سی گاڑی میں ایمی اور ایک ہی نوجوان لڑکی بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ بیتھ، دوڑ کر جاؤ اور ہنا کی مدد کرو کہ آدھی چیزیں میز سے ہٹا دے، یہ تو بالکل مزاحیہ خیز لگے گا کہ 12 لڑکیوں کے لیے تیار کیا گیا لنچ ایک ہی مہمان کے سامنے رکھا جائے، جو نے کہا، اور نیچے بھاگ گئی، ہنسی روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ ایمی بالکل پرسکون اور نہایت خوش اخلاقی سے اپنی واحد مہمان کے ساتھ اندر آئی۔ باقی خاندان نے بھی ڈرامائی انداز میں اپنے اپنے کردار ادا کیے، اور مس ایلیٹ کو یہ خاندان نہایت خوش باش نظر آیا، کیونکہ اپنی ہنسی پر قابو پانا تقریباً ناممکن تھا۔ نئے سرے سے سجی ہوئی ضیافت خوش دلی سے کھائی گئی، اسٹوڈیو اور باغ دکھائے گئے اور فن پر پرجوش باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد ایمی نے ایک چھوٹی گاڑی منگوائی
افسوس نفیس چیری بانس کا، اور اپنی سہیلی کو شام تک آس پاس کے علاقے میں گھماتی رہی جب پارٹی ختم ہو گئی۔ واپس آتے ہوئے وہ تھکی ہوئی تھی لیکن پہلے کی طرح پرسکون تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس بدنصیب تقریب کا ہر نشان غائب کر دیا گیا تھا، سوائے جو کے ہونٹوں پر مشکوک سی مسکراہٹ کے۔ آج دوپہر کی سیر کے لیے بہت خوبصورت موسم تھا پیاری بچی، اس کی ماں نے کہا، گویا واقعی 12 لڑکیاں آئی ہوں۔ مس ایلیٹ نہایت پیاری لڑکی ہے اور لگ رہا تھا کہ اس نے بہت لطف اٹھایا۔ بیتھ نے غیر معمولی گمجوشی سے کہا، کیا تم اپنی کیک میں سے مجھے کچھ دے سکتی ہو؟ مجھے واقعی ضرورت ہے کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ مہمان آتے ہیں اور میں تمہاری طرح لذیذ چیز نہیں بنا سکتی۔ میگ نے سنجیدگی سے کہا، سب لے لو، یہاں میٹھا پسند کرنے والی صرف میں ہوں اور یہ میرے ختم ہونے سے پہلے ہی خراب ہو جائے گا، ایمی نے جواب دیا اور ایک آہ کے ساتھ اس ذخیرے کے بارے میں سوچا جو اس نے ایسے ہی موقع کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ کاش لاری یہاں ہوتا کہ ہماری مدد کرتا، جو نے کہا جب وہ دوسری بار 2 دنوں میں آئس کریم اور سلاد کھانے بیٹھے۔ اماں کی تنبیہی نظر نے جو کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور پورا گھرانہ ہیرو جیسی خاموشی میں کھاتا رہا، یہاں تک کہ مسٹر مارچ نے دھیرے سے کہا، سلاد قدیم لوگوں کا پسندیدہ کھانا تھا، اور ایولن اتنے میں زبردست قہقہا گونجا اور سلاد کی تاریخ بیچ میں ہی رک گئی، جس پر صاحب علم بزرگ نے حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا۔ سب کچھ ٹوکری میں رکھ دو اور حمل کے گھر بھیج دو، جرمنوں کو ایسی گڑبڑ چیزیں پسند ہیں، میں تو اس سب کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئی ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ تم سب میرے بے وقوف بننے کے سبب ضرورت سے زیادہ کھا کھا کر مر جاؤ، ایمی نے روتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں پونچھ ڈالی۔ مجھے لگا تھا میں مر ہی جاؤں گی جب میں نے تم دونوں لڑکیوں کو اس کیا کہتے ہیں اس میں کھڑکھڑاتے دیکھا، جیسے 2 ننھے دانے کسی بہت بڑے چھلکے میں ہوں، اور اماں بز میں بیٹھی مہمانوں کو خوشامدید کہنے کا انتظار کر رہی ہوں، جو نے ہنسی کے مارے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری مایوسی کا بہت افسوس ہے پیاری، لیکن ہم سب نے تمہیں خوش کرنے کی پوری کوشش کی۔ مسز مارچ نے ماں والی نرمی سے کہا، میں خوش ہوں، جو کچھ میں نے کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ میں نے کیا، اور اگر وہ ناکام ہوا تو اس میں میرا قصور نہیں، میں اسی سوچ سے خود کو تسلی دیتی ہوں۔ ایمی نے ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ کہا، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی، اور میرا اور بھی شکریہ ہوگا اگر آپ کم از کم 1 مہینے تک اس کا ذکر نہ کریں۔ کئی مہینوں تک کسی نے اس کا ذکر نہ کیا، لیکن لفظ فیٹ سنتے ہی سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، اور لوری کا ایمی کو جنم دن کا تحفہ ایک ننھا سا مرجانی لابسٹر تھا جو گھڑی کے گارڈ پر چام کی شکل میں لٹکایا جا سکتا تھا۔ تھینک یو فار یور اٹینشن۔